پہلے میں آج پڑھتا ہوں، پھر میں یوٹیوب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ نحل کے اندر، اور یہ اس کا اسلوب جو ہے یہ بھی آیا ہے اس کے اندر، سورہ المومنون کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ میں سورۃ النحل سے آپ کو آیت جو ہے نا وہ پڑھ کر بتاتا ہوں کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلص کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ اور جب وہ مخلص کا معنی یہاں سے 66 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے جانور جو ہیں تمہارے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ اب عبرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اب اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے، عبرہ کہتے ہیں بعض صورتوں میں، سورہ یوسف کے آخر میں عبرہ کا لفظ آتا ہے۔ عبرہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا یوں کہہ لیں، عبرہ آسان یہ ہے، عبور کرنے کو عبرہ کہتے ہیں۔ کیا؟ یہاں دریا کے ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور یہاں سے آپ دریا کے دوسری طرف چلے گئے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دریا کو پار کر لیا، اس کو کہیں گے عبور کر لیا، دریا کو عبور کر لیا۔ تو عبور کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں کنارے پر تھے تو اب جب تم نے عبور کیا ہے نا، تو جو دوسرا کنارہ، جب اس کنارے پر آپ پہنچے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لیا، وہاں پر آپ کو ان چیزوں کا مشاہدہ ہو گیا۔ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا مشاہدہ کر لینا، اس نتیجے اور رزلٹ تک پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ کیا بات ہے قرآن کی! اب قرآن سورہ یوسف کے اندر عبرہ کا لفظ آتا ہے، جب سورت ختم ہوتی ہے پوری سورہ یوسف، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ، یہ پورا سورت یوسف کا قصہ عبرہ ہے۔ اب عبرہ کیا ہوا؟ عبرہ کا مطلب یہ ہے تم میرے حبیب کو مکے سے نکالنا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے ان کو مکے سے نکال دیا تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے ذام میں یہ پنپ نہیں سکے گا، اس کی نبوت ختم ہو جائے گی، اس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ، ہم اس کو نکال دیں تو اس کا سارا مشن جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اب پورے سورت یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، اور فرمایا پورا قصہ سنانے کے بعد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ، اب تم عبرہ لو، نیکسٹ نتیجے تک پہنچو۔ یوسف کے بھائیوں نے اس کو گھر سے نکالا تھا نا، کنویں میں پھینکا تھا نا، کنویں سے پھینک کے وہ مصر پہنچا تھا نا، تو تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم اس کو مکے سے نکال کر سمجھتے ہو ہم اس کو ناکام کریں گے اور خود کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو گھر سے نکال کر باہر بھیج دیا جائے تو کوئی سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، وہ ناکام ہو گیا، تو یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ کیوں؟ یوسف کو انہوں نے گھر سے باہر نکالا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، وہاں سے وہ مصر میں بیچ دیا تھا، تو کیا یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جس نے یوسف کو گھر کے سے نکالنے کے بعد یوسف کے بھائیوں کو اس کے آگے جھکایا تھا۔ تم اس بات سے عبرہ کرو، سمجھو، انڈرسٹینڈ کرو، اگر تم نے اس کو نکال دیا، جب یہ یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر بادشاہ بن گئے تھے، یہ مدینے میں جا کر بادشاہ بن جائیں گے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، یہ بھی تمہیں اسے اسی طرح معاف کریں گے۔ تو عبرہ کا معنی ہے عبور کر کے نیکسٹ بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عبرہ۔ اور قرآن کی لینگویج کے اوپر صدقے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چونکہ عرب بکریاں چراتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ پہ وجد آتا ہے، ٹھہر جانے کو دیکھ چاہتا ہے کہ بندہ گزرے نا۔ اب ان کو حیوانوں کی مثال کیوں دی گئی؟ ان کو بکریوں، بھیڑوں، اونٹوں، ان چیزوں کی مثال کیوں دی گئی؟ بکریوں کی مثال، گاؤں کی مثال، یہ چیزوں کی مثال کیوں دی گئی ان کو؟ اس لیے کہ عربوں کا ڈائریکٹلی ہمہ وقت واسطہ انہی چیزوں سے رہتا تھا۔ بکریاں ان کے پاس تھیں، اونٹنیاں ان کے پاس تھیں، گائیں ان کے پاس تھیں، ان سے وہ دودھ لیتے تھے۔ تو کیا بات ہے، کوئی وہاں دور سے کھینچ کر مثال ایگزامپل نہیں دیا گیا، جو ان کے گھر میں بکریاں تھی، گائیں تھی، اونٹنیاں تھی، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کچھ ان کو دکھا دیا اور بتا دیا کہ مخلص، مخلصین، خلوص کس کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب ان باتوں کے اوپر غور کریں، جب قرآن اس طرح سے میرے بیٹے بیٹیاں پڑھیں تو بندہ ایک آج سے آگے نہیں گزر سکتا کہ کیا بات ہے قرآن کے سمجھانے کی۔ فرماتا ہے یہ تمہارے گھروں میں جو جانور ہیں، بکریوں کو دیکھو، اونٹنیوں کو دیکھو، یا تم ان کو دیکھو، اونٹنیوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، کیا نسقیکم مما فی بطونہ، کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے، من بین فرث و دم لبانا۔ کیا بات ہے! کہا یہ جو تمہارے بکریاں ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں گوبر، گندگی ہے، وہ جو کھانا کھاتی ہیں جب وہ گندگی میں تبدیل ہوتی ہے، ایک طرف گندگی ہے اور دوسری طرف لہو ہے۔ اب وہ ودمن، فرض ودمن، اور دوسری طرف دم ہے، لہو ہے۔ اب ایک طرف ہے گندگی اور دوسری طرف ہے اس کا خون۔ اب جہاں خون اور گندگی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ کیا بات ہے! گندگی اور خون کے درمیان میں بکریوں کے پیٹ میں ایک جگہ ہے، اونٹنیوں کے پیٹ میں ایک جگہ ہے، بھینسوں کے پیٹ میں۔ ہمارے حساب سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے اندر بھینسیں نہیں تھیں، یہ بھینسیں بعد میں گئی ہیں، لیکن اونٹنیاں تو تھیں۔ اب میں اس کے اوپر دلائل دوں کہ بھینسیں نہیں تھیں تو ایک اور موضوع چلا جائے گا۔ بکریوں کے اندر، اونٹنیوں کے اندر گندگی اور خون کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اور وہ ایک جگہ ہے جہاں کوئی آڑ نہیں بنی ہوئی، اوپن پلیس ہے، اور وہاں پر ہم نے تمہارے پینے کے لیے دودھ کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو دودھ کا پلیس ہے، اس کے درمیان میں، خون اور گندگی کے درمیان میں
خالصاً سائغل للشاربین، وہ دودھ وہاں سے مزیدار دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس کی خوشبو دودھ کی کمال کی ہے اور اس کا ذائقہ کمال کا ہے، اور دیکھو تو صحیح اس طرف گندگی ہے، اس طرف اس کے گندگی ہے اور اس طرف خون ہے، اور وہاں رہتے ہوئے نہ دودھ کے اوپر کوئی گندگی کی چینٹ پڑی ہے، کیا بات ہے، نہ گندگی کی چینٹ پڑی ہے نہ خون کی چینٹ پڑی ہے، خالصاً، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس کو خالص کہتے ہیں کہ نہ ادھر سے چینٹ پڑے نہ ادھر سے چینٹ پڑے، پھر بھی خالص کے خالص رہو۔ جیسے دودھ خالص ہے نا، میں نے ابن منظور افریقی کا اس لیے حوالہ یہ پڑھا تھا کہ وہ جو خالص دودھ ہے ان کے اوپر تو وہ کوئی چینٹ نہیں پڑتی، اور تمہیں میں بتاتا ہوں وہاں اس کی رنگت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ذائقے میں نہ گندگی کا نہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی سمیل کے اندر نہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سمیل ہوتی ہے نہ گندگی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خالص دودھ ہے جو تمہارے پاس آتا ہے، لہٰذا تمہارا عقیدہ بھی میرے بارے میں اسی طرح عظیم الشان ہونا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بلند مرتبہ، عالی مرتبت، عالی مقام، رفیع المنزلت، میری ذات، میری تخلیق، میری تدبیر، میری کبریائی، میری حکومت میں ایسے ہو کہ نہ لات کا اس میں، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ صاف کا، نہ نائلہ کا، نہ کسی ستارے کا، نہ جن کا، نہ کسی بت کا، کسی چیز کی بھی میرے خدائی کے حصے داری میں ایک چھینٹ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کا نام ہے مخلص ہونا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس طرح مخلص بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ایسے سے سنسیر رب کے بارے میں بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ تم دودھ پیتے ہو۔ کیا بات ہے، دور سے مثال نہیں لائی، گھر سے بکریوں کی مثال دے دی ہے۔ اب وہ یوٹیوب کا حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس آیت کو جائیں دودھ کے اوپر یوٹیوب میں ڈالیں، جب آپ یوٹیوب میں ڈالیں گے تو سائنٹیفکلی اس بات کو آج کیسے پروف ہوا ہے ہماری دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس وقت قرآن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو، مگر اس وقت تو خالص بنانا، مخلص بنانا، مخلص کا معنی کیا ہے قرآن تو یہ بتانا چاہتا تھا، اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا معنی کیا ہے، سنسیئر ہونے کا معنی کیا ہے یہ بتانا چاہتا تھا۔ مگر آج جب سائنس اپنے عروج پر پہنچی، جب انہوں نے بکریوں کو، اونٹنیوں کو، بھینسوں کو ان کا آپریشن کر کے چیر کر درمیان سے دیکھا کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے، کس چیز کا بنتا ہے، یہ مقام کون سا ہے، جب انہوں نے مقام کو فائنڈ کیا تو انہوں نے کہا 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں ایک خبر دی تھی، اس طرف گندگی اور اس طرف خون، مگر ایک چھینٹ نہیں پڑتی، نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ اس کی خوشبو میں فرق آتا ہے۔ یہ کتنی سچی بات تھی، محمد نے تو یہ مشینیں لگائی بھی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سائنس بھی نہیں دیکھی تھی، مگر جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ آج پروف ہو گیا ہے۔ پروف کیوں نہ ہوتا، سائنسدان کہتے ہیں اسی سورت کی پہلی آیت گزری ہے، رسول من اللہ یتلو، یہ وہ رسول ہے جو آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سونا بناتا ہے، تمہیں خالص گھی بناتا ہے۔ یہ معنی ہے مخلصینہ لہ الدین، اس دین کے اندر آنے کا۔ تو اب اس کے باوجود کیا تم کس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہو، کیوں تم ان پر ایمان نہیں لاتے؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔